الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی نماز پڑھائی، النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احدا صلاتي العشی، دو نمازوں میں سے ایک نماز، العشی جو دن ڈھلے کی نماز تھی۔ اصل میں العشی کا جو لفظ ہے وہ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کے وقت کو کہتے ہیں۔ تو اس کے دوران جو دو نمازیں ہیں وہ کون سی ہے؟ ظہر اور عصر۔ ان دونوں میں سے ایک نماز پڑھائی۔ دوبارہ الفاظ دیکھیں، صلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی، احدا ایک، صلاتئی یہ دو نمازوں ہیں، ٹھیک ہے۔ العشی دن ڈھلے یعنی زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کی دو نمازوں میں سے ایک نماز، احدا صلاتئی العشی، آپ نے دو نمازوں میں سے ایک نماز میں آپ نے پڑھائی کتنی؟ رکعتینی، دو رکعتیں، یعنی ظہر یا عصر کی دو نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں، جس کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ چار چار ہوتی ہیں۔ آپ نے کتنی رکعت پڑھائیں؟ رکعتینی، دو رکعتیں۔ ثم پھر سلم، آپ نے سلام پھیر دیا، یعنی دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ یہ اصل میں کیا ہے، کیونکہ وضاحت نہیں ہے روایات کے اندر، دونوں قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ بعض نے یقین کے ساتھ عصر کی نماز ذکر کی ہے، بعض نے ظہر کا بھی ذکر کیا ہے، اور اگر اس طرح کا اختلاف آ جاتا ہے تو اس سے حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اصل چیز ہوتی ہے مسئلہ، اور دونوں روایات کیا ہیں؟ ثابت ہیں، جس کے اندر ظہر کا ذکر ہے وہ بھی، اور جس کے اندر عصر کا ہے وہ بھی۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ ثم پھر قام، آپ کھڑے ہوئے، الی خشبۃ، ایک لکڑی کی طرف، ایک لکڑی کی طرف آپ کھڑے ہو گئے، فی مقدم المسجد، جو مسجد کے آگے گڑی ہوئی تھی، یعنی آپ کی جو سجدہ گاہ ہے اس سے آگے کی طرف وہ لکڑی گڑی ہوئی تھی۔ فوضع، پس آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھا، یدہ، اپنے ہاتھ کو، علیہا، اس لکڑی پر، اور آپ پریشان تھے، اور یہ جو پریشانی، یہ کیفیت جو اس حدیث کے اندر آئی ہے کہ قام الی خشبۃ فی مقدم المسجد فوضع یدہ علیہا، اصل میں کیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دو رکعت پڑھائی نا تو آپ کا دل تھوڑا سا بے چین تھا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا معاملہ ہوا ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں پڑا کہ میں نے نماز مکمل پڑھی یا نہیں، کیونکہ آپ کا دل جو ہے وہ تھوڑا سا تنگ ہو رہا تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اگر ان کی عبادت پوری نہ ہو تو وہ تھوڑی سی تنگی محسوس کرتے ہیں اپنے دلوں کے اندر۔ وفی القوم، اور قوم کے اندر، یعنی اس جماعت کے اندر، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت، تو اس قوم کے اندر، اس نماز کے اندر، وفی القوم، اور قوم میں، ابو بکر و عمر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اب یہاں پر کیوں یہ بات بیان کی جا رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ دیکھیں ان دونوں کی بھی جرأت اور ہمت نہیں ہو سکی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہہ سکیں کہ آپ نے نماز کم کر دی ہے، یہ کیا، یا نماز کم ہو گئی ہے، آپ بھول گئے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا۔ فہابا، پس یہ دونوں کے دونوں ڈرے، ان یکلماہ، کہ وہ دونوں کے دونوں آپ سے کلام کرتے ہیں،
یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتے ہوئے یہ کیا کھا رہے تھے؟ ہیبت کھا رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن اخلاق بھی دیا تھا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک رعب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھی رکھا۔ فہابا ان یکلماہ، تو یہ دونوں کے دونوں خوف کھا رہے تھے کہ وہ آپ سے کلام کر سکیں۔ وخرج، اور نکل گئے، سرعان الناس، جلد باز لوگ، یعنی جن کی عادت ہوتی ہے جلدی مسجد سے نکلنے کی، وہ نکل گئے۔ وخرج سرعان الناس، اور نکل گئے سرعان الناس، جلد باز لوگ۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، نکل کر باہر باتیں کرنے لگے، اقصرت الصلاۃ، کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ ورجل، اور ایک شخص، ایک آدمی، یدعوہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پکارا کرتے تھے، ذل یدین، ذل یدین کے نام سے آپ اس کو پکارا کرتے تھے، کیونکہ ہاتھ تو سب کے دو ہوتے ہیں۔ یہاں پر ذل یدین کا مقصد کیا ہے کہ ان کے ہاتھ دوسرے لوگوں کی بنسبت لمبے تھے، دوسرے لوگوں کی بنسبت تھوڑے سے لمبے تھے، ان کو اس وجہ سے ذل یدین کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے ذل یدین اور ایک صحابی تھے ذو الشمالین، ٹھیک ہے۔ جو ذو الشمالین والے صحابی تھے وہ بدر کے اندر شہید ہو گئے تھے، اور یہ جو ذل یدین والے ہیں ان کا نام اصل میں تھا خرباق بن عمر سلمی، بنو سلیم سے تعلق تھا ان کا، تو اس لیے ان کو سلمی کہا جاتا ہے، خرباق بن عمر سلمی۔ تو ان کی وفات کے متعلق بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے وفات پائی، اور بعض نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کی وفات کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ذو الشمالین، بعض اس سے مراد یہ بھی لیتے ہیں کہ ذو الشمالین، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کب مسلمان ہوئے ہیں؟ غزوہ خیبر، غزوہ خیبر۔ اسی طرح عمران بن حسین بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، وہ بھی غزوہ خیبر کے سال ایمان لے کر آئے ہیں، تو اس لیے ذو الشمالین جو صحابی ہیں وہ مراد نہیں ہو سکتے، تو یہاں پر ذو الیدین صحابی ہیں وہ مراد ہیں، اور ان کا نام میں نے آپ کو بتا دیا۔ وخرج سرعان الناس، اور جلد باز لوگ نکل پڑے، فقالوا، انہوں نے کہا، اقصرت الصلاۃ، کہ نماز کم کر دی گئی ہے، ورجل یدعوہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذل الیدین، اور ایک آدمی جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیار سے ذو الیدین کہا کرتے تھے، فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انسیتا، کیا آپ بھول گئے ہیں، ام قصرت الصلاۃ، یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لم انسا ولم تقصر، لم انسا، نہ ہی میں بھولا ہوں، ولم تقصر، اور نہ ہی نماز قصر کی گئی ہے، آدھی کی گئی ہے۔ قال، تو پھر ذو الیدین صحابی نے کہا، بلا، کیوں نہیں، یقیناً، قد نسیتا، آپ بھول چکے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جب اپنی بھولنے کی بھی نفی کر دی اور نماز کی کمی ہونے کی بھی نفی کر دی، تو پھر سیدنا ذو الیدین جو ہیں انہوں نے پھر یقین کے ساتھ آپ کو یہ بات کہی کہ بلا، کیوں نہیں، یقیناً، قد نسیتا، آپ بھول چکے ہیں۔ فصلی رکعتین، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 2 رکعتیں پڑھائیں، ثم، پھر سلم، آپ نے سلام پھیرا، ثم، پھر کبرا، آپ نے تکبیر کہی، فسجد، پس سجدہ کیا، مثل سجودی ہی، ان 2 سجدوں کی مثل، او اطول، یا اس سے زیادہ لمبا، ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا، فکبر، پھر آپ نے تکبیر کہی، ثم وضع رأسہ، پھر اپنے سر کو آپ نے رکھا یعنی سجدے کے اندر، فکبر، پھر تکبیر کہی، فسجد مثل سجودہ، پھر آپ نے اسی طرح سجدوں کی طرح سجدہ کیا، او اطول، یا اس سے کیا تھا، تھوڑا سا لمبا تھا، ثم رفع رأسہ وکبر، پھر آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور تکبیر کہی۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، واللفظ للبخاری، اور یہ الفاظ صحیح بخاری کی روایت کے ہیں۔ وفی روایت لمسلم، اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر وضاحت موجود ہے کہ وہ کیا تھی، صلاۃ العصر، عصر کی نماز۔ یہ واقعہ کس کا ہے؟ نماز عصر کا۔ ولی ابی داود،
اور سنن ابو داود کے اندر موجود ہے، فقال، آپ نے فرمایا، اصدق ذو الیدین، جب ذو الیدین نے یہ باتیں کہی کہ یقیناً آپ بھول چکے ہیں، تو پھر آپ نے صحابہ کرام سے اس کی تصدیق کروائی۔ اصدق، کیا سچ کہا ہے ذو الیدین، ذو الیدین نے ٹھیک کہا ہے۔ فاومؤ، تو ان سب نے اشارہ کیا، ای نعم، یعنی کہ جی ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہو فی الصحیحین، اور یہ روایت صحیحین میں بھی ہے، لیکن بلفظ، وہاں اشارہ کرنے کے بجائے کیا الفاظ ہیں؟ فقالو، ان سب نے تکلم کرتے ہوئے کہا کہ جی ہاں صحیح بات ہے، ذو الیدین صحیح کہتا ہے۔ وفی روایت لہ، اور سنن ابی داود کی ہی ایک روایت میں ہے، ولم یسجد، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ نہیں کیا، حتیٰ، یہاں تک کہ یقنہ اللہ تعالی ذالک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ واقعی آپ سے کیا ہے، نسیان ہوا ہے، آپ سے بھول ہوئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر کئی مسائل ہیں جو ثابت ہوتے ہیں۔ العشی کا لفظ تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ زوال سے لے کر مغرب تک کے وقت کو کہتے ہیں، اور اس دوران کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 2 نمازیں ہوتی ہیں، ظہر اور عصر۔ تو ان دونوں میں سے کیا ہے، آپ کسی ایک نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کمی ہوئی ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کمی کو پورا کیا جب ذو الیدین نے آ کر آپ کو کہا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق کی، تصدیق کے بعد پھر آپ نے عمل کیا۔ ایک تو اس حدیث سے پہلے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں اس طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، انسان تھے۔ جس طرح دوسرے انسان بھول سکتے تھے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھول جاتے تھے، اور یہ آپ کا جو بھول جانا ہے یہ وحی کے اندر بھولنا نہیں ہے۔ وحی کے اندر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات آپ کو بتلائی اور اس کے اندر آپ بھول گئے، نہیں، ادھر نہیں ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پچھلے درس میں بھی آپ کو میں نے بتلایا تھا سبق کے اندر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اصل میں بھول کیا تھی، ہمارے لیے آسانی ہے، کیونکہ اگر نماز کی حالت میں آپ سے بھول نہ ہوتی تو پھر ہم کیا ہے، نماز کے اندر اگر ہم سے کچھ کمی ہو جاتی ہے، زیادتی ہوتی، تو پھر ہم اس کا حل کیسے تلاش کرتے ہیں؟ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھول اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے رکھی۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بھول ہو جاتی تھی تو فوری طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آ جایا کرتی تھی، اور آپ کو اس بھول پر برقرار نہیں رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے تنبیہ آ جاتی تھی کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو یہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے، غیب کا علم آپ کو نہیں تھا۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کو خود پتہ لگ جاتا میں نے نماز کم نہیں پڑھی، اور آپ عالم ما کان و ما یکون بھی نہیں تھے، کہ یہ نہیں ہے کہ جو ہو چکا کائنات میں اور جو ہونے والا ہے اس سب کا علم ہے۔ آپ کو ہوتا تو آپ کو پتہ تھا میں فلاں نماز میں بھول جاؤں گا، آپ کو کیوں نہیں علم ہوا؟ تو آپ نے ذو الیدین کے کہنے پر کیا کہا؟ نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ اگر آپ غیب کا علم رکھتے، کم از کم تنبیہ کرنے پر آپ کہتے چلو ٹھیک ہے آپ نے سچ کہا، میں واقعی بھول گیا ہوں، نماز تو کم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر سیدنا ذو الیدین نے جب کہا کہ آپ یقیناً بھول گئے، پھر آپ نے اس کی تصدیق کروائی صحابہ سے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ عالم ما کان و ما یکون اس کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر آپ سے نماز کی ادائیگی میں کمی رہ گئی ہے، نماز کی ادائیگی میں کیا رہ گئی ہے؟ کمی رہ گئی ہے، پوری نماز آپ نہیں پڑھ سکے، جیسے کہ یہاں پر 2 رکعتیں رہ گئیں، کبھی آپ سے 1 رکعت مثالیں رہ جاتی ہے، تو ان صورتوں کے اندر جب کوئی آپ سے کمی رہے نماز میں، کمی پوری کیے بغیر، یعنی نماز پوری کیے بغیر آپ سلام پھیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو خود یاد آ گیا یا کسی نے یاد دلا دیا، تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ آپ کو نماز ادا کرنا، پورا کرنا واجب ہے۔ لیکن اس کے اندر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ شروع سے نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ اگر 3 رکعت پڑھ لی تھی، چوتھی رہ گئی تھی، پھر وہ دوبارہ سے نماز شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نماز کی بنا وہیں سے ہوگی، یاد رکھیں،
کیونکہ ایک رکعت آپ کی رہی ہے تو ایک رکعت کو آپ پورا کریں گے، آپ یہ نہیں ہے کہ ساری نماز کو دوبارہ پورا کریں گے، ٹھیک ہے، جہاں پر رہی ہے وہیں سے آپ اپنی نماز کو پورا کریں گے۔ اور دوسرا یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اگر اس طرح کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی نماز پوری کیے بغیر آپ سلام پھیر چکے ہیں، تو پھر اب اس کا جو سجدہ سہو ہوگا اس کا طریقہ اس حدیث کے اندر کیا مذکور ہے کہ آپ نے پورا تشہد پڑھنا ہے، تشہد پڑھ کے سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد پھر وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 سجدے کرنے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر آپ سلام کس کے بعد، وہ سجدہ سہو کب کریں گے؟ سلام کے بعد، سلام کے بعد آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ پیچھے جو حدیث پڑھی تھی اس کے اندر سلام سے پہلے کا ذکر آپ نے پڑھا تھا، جہاں پر تشہد رہ گیا تھا، کمی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی کمی تھی لیکن وہاں پر تشہد تھا، تشہد رہ گیا تھا، تو وہاں پر کیا تھا؟ نبی علیہ السلام سے طریقہ جو ہمیں ملا وہ کیا تھا؟ سلام سے پہلے۔ اور یہاں پر بھی کمی ہوئی ہے، یہاں پر بھی کمی ہوئی ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی، تو اس صورت کے اندر اگر آپ سے 1 رکعت رہ گئی یا 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو اس صورت کے اندر آپ نے سجدہ سہو سلام کے بعد کرنا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، جو سجدہ سہو سلام کے بعد ہوتا ہے، اس کے اندر ایک غلطی یہ پائی جاتی ہے جو آگے روایت کے اندر آئے گی، وہاں پر میں وضاحت بھی کروں گا انشاءاللہ ساتھ میں۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ سجدہ سہو کے بعد دوبارہ وہ کیا نام ہے، سلام پھیرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرتے ہیں، پھر سجدہ سہو کے بعد دوبارہ پورا تشہد پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں، تو یہ دوبارہ تشہد پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ سجدہ سہو کے اندر ہم نے پڑھنا کیا ہے، تو یاد رکھیے سجدہ سہو کے اندر جس طرح ہم باقی سجدوں کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی جو سجدے کی دعائیں وہی ہم دعا پڑھیں گے۔ کیا اس سے کم ہوگا یا لمبا، آپ وہ مقدار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پڑھی وہی دعائیں جائیں گی جو ہم عام سجدے کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام سے اگر کبھی غلطی ہو جاتی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس لیے خاموش رہا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے کوئی حکم تبدیل کر دیا ہو۔ تو یہاں پر خوف ڈر یہی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نبی علیہ السلام کو کہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہوا ہو، نماز کم ہو چکی ہو، تو اس لیے سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر وہ جرأت نہیں کر سکے گفتگو کرنے کی۔ تو جب ذوالیدین نے بات کی تو انہوں نے بھی سوال دیکھیں یہی کہا، انسیت ام قصرت الصلاۃ، کیا بھولے ہیں آپ یا کم ہو گئی ہے؟ تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر آپ کیا نام ہے نماز کم کریں گے، یہی ہو سکتی ہے یا تو آپ سے بھول ہوئی ہے یا پھر کیا ہوئی ہوگی، نماز کم ہو گئی ہوگی۔ تو آپ نے واضح جب کر دیا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی کم ہوئی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ سے بھول ہو گئی ہے، تو نماز پھر آپ نے وہ 2 رکعتیں پڑھائی۔ اب اس کے اندر علماء کا پھر اختلاف، ایک یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ اس دوران جو آپ نے گفتگو کی نبی علیہ السلام نے، ظاہر ذوالیدین نے آپ سے بات کی، پھر آپ سے ذوالیدین نے بات کی، پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بات کی، تو کیا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھیے اس کے اندر علماء کے 3 اقوال ہیں کہ اگر کوئی بندہ وہ نماز سے سلام پھیر دیتا ہے غلطی سے، ابھی نماز اس کی مکمل نہیں ہوئی تھی، اور پھر وہ کلام کرتا ہے تو کیا اس سے نماز باطل ہوگی یا نہیں؟ ایک قول تو یہ ہے کہ نماز ہر حال میں باطل ہو جائے گی، چاہے وہ کلام نماز کی مصلحت کے لیے ہو، یعنی یہ جو آپ کی گفتگو تھی یہ نماز کی مصلحت کے لیے، کہ واقعی میرے سے ہوئی ہے، کیا واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے، تو یہ نماز کی مصلحت کے لیے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز کی مصلحت کے لیے بات ہو یا نماز کی مصلحت کے لیے بات نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر نماز ہر حال میں باطل ہو جائے گی، یعنی کہ پھر پیچھے آپ نے 3 پڑھی تھی تو دوبارہ سے آپ شروع کریں گے نماز، ان کے قول کے مطابق یہ ہے۔ دوسرا قول یہ کہ اگر تو کلام نماز کی مصلحت کے لیے ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی، وگرنہ باطل ہو جائے گی چاہے وہ تھوڑا سا ہی کلام کیا ہو بندے نے۔ تیسرا قول یہ ہے، اور یہ درست قول ہے، کہ اگر کسی نے یہ سمجھ کر سلام پھیر لیا کہ اس کی نماز مکمل ہو چکی ہے تو کلام سے نماز باطل نہیں ہوگی، چاہے وہ نماز کے متعلق کلام کیا ہو یا پھر نماز کے متعلق نہ ہو،
مثال کے طور پر آپ نے نماز اپنے لحاظ سے سمجھا میری مکمل ہوگی، اسلام پھیرا، آپ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بچہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ کہتے ہیں جی بیٹا فلاں کام کر لیں جائیں، ٹھیک ہے، اب یہ نماز کے متعلق تو کلام نہیں ہے، نماز سے ہٹ کر کلام ہے، یعنی نماز کی مصلحت میں نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کلام ہو رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو یہ تین اقوال ہیں، پہلے کیا ہر قول جو بھی ہو نماز کی مصلحت کے لیے ہو یا مصلحت کے لیے نہ ہو نماز باطل، دوسرا قول نماز کی مصلحت کے لیے ہوگا تو باطل نہیں ہوگی، اگر دوسرا ہوگا تو باطل ہو جائے گی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ سلام اگر آپ نے پھیر لیا ہے اور آپ کے مطابق آپ کی نماز مکمل ہو چکی ہے، پھر جتنا بھی آپ نے کلام کیا ہو نماز آپ کی باطل نہیں ہوگی، چاہے وہ نماز کی مصلحت کے لیے ہو یا نماز سے ہٹ کر، یعنی کہ وہ کوئی آپ کی گفتگو ہو تو نماز اس سے آپ کی باطل نہیں ہوگی۔ اگر پھر یہاں پر ایک اور چیز اس حدیث کے اندر وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ وخرج سرعان الناس، جلد باز جو ہیں لوگ نکل گئے۔ اب اس صورت کے اندر کوئی بندہ اگر نکل گیا، ان کو پتہ ہی نہیں پڑا کہ امام صاحب نے غلطی سے کتنی رکعتیں پڑھائی تھی، کیا نماز پوری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، تو اس صورت کے اندر کیا ہے کہ جو تو مسجد کے اندر موجود تھے ان کو تو علم ہو گیا، ان کو پتہ لگ گیا، تو اب وہ تو نماز پڑھیں گے، اس کے ساتھ نماز مکمل کریں گے۔ اب جو لوگ چلے گئے ہیں اگر ان کو کسی نے اطلاع دے دی، ان تک بات پہنچ گئی، تو پھر وہ دوبارہ نماز اپنی مکمل کریں گے۔ وقت اگر زیادہ گزر گیا تو دوبارہ سے وہ نماز دہرائیں گے پوری کی پوری، اگر وقت تھوڑا میں ہی ان کو پتہ لگ گیا ہے پھر وہ جو ایک رکعت رہی تھی وہ رکعت دہرا لیں گے۔ اور اگر بندوں کو پتہ ہی نہیں لگا، وہ مثال مسافر تھے پڑھ کے چلے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں پڑا، تو پھر کیا ہے اللہ رب العالمین ان سے معاف کریں گے، درگزر کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے لحاظ سے مکمل نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں۔ تو یہاں پر جو مسائل نکلتے تھے اس حدیث کے مطابق وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔